اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 13A پڑھیں گے آج انشاءاللہ، اور یہ کون سا سلسلہ ہے؟ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے۔ آج کا سبق ہوگا سورہ ناس، اور گرامر میں ہم فعل مضارع ہی کی پریکٹس کریں گے، اور آخر پہ نقطہ تعلیم یا شوق ہوگا۔ پوری کلاس میں ہم نے صرف 12 نئے لفظ سیکھنے ہیں جو قرآن میں 473 دفعہ آئے۔ یوں جب آپ آج کی کلاس مکمل پڑھ لیں گے تو اس کے کلاس کے اختتام تک آپ 156 لفظ سیکھیں گے، لیکن یہ 156 ہیں وہ قرآن میں 32,111 دفعہ آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر آپ پہلی کلاس سے لے کے 13ویں کلاس تک شمار کریں تو پہلی کلاس سے 13ویں تک جتنے الفاظ آپ نے سیکھے ہوں گے نا، وہ ویسے تو 156 بنتے ہیں، مگر قرآن میں 32,000 سے زیادہ دفعہ آئے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب سے ہم نے پہلی کلاس سے آگے پڑھنا شروع کیا ہے، ہمارے الفاظ معنی کی، قرآن کے الفاظ معنی کی بیٹری زیرو سے بڑھتی، آپ دیکھیں 30,000 سے اوپر جا رہی ہے، اور یہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے قرآن بنتے ہیں۔ یہاں پہ 232 ہمارا ٹارگٹ ہے، یہاں پہ 232، اور وہ جو 232 لفظ ہیں قرآن میں وہ 41,111 دفعہ۔ یہ تو اتنی مزے کی سلائیڈ ہے، آپ کو ہر دفعہ دکھائی جاتی ہے، ہر کلاس میں 2-3 دفعہ دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ نے روز کیا کام کرنا ہے۔ کلاس تو روز نہیں ہوتی نا، تو ہفتے میں صرف ایک دفعہ ہوتی ہے، لیکن یہ کام وہ ہے جو آپ نے روز کرنے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ 2 تلاوت کے، 5 منٹ تلاوت کرنی ہے قرآن پاک سے دیکھ کر، 5 منٹ تلاوت کرنی ہے حافظے سے، پھر 2 پڑھنے کے ہوم ورک ہیں، آپ کتاب سے دیکھ کر پڑھیں، آپ کو سلائیڈز شیئر کی جاتی ہیں وہاں سے دیکھ کر پڑھیں، الفاظ معنی کا کارڈ ہے آپ کے پاس، وہاں سے دیکھ کر الفاظ معنی کی پریکٹس کریں، پھر یہ ہر کلاس کی ریکارڈنگ آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے، آپ اس کی ریکارڈنگ دیکھیں، سنیں، آگے پھیلائیں۔ اپنے ساتھی سے سوال کرنے کا بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ کام ہوتا ہے، یہ بھی روز کرنے کا کام ہے، روزانہ اپنی جو سینٹر کی دوسری کلاس فیلوز ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کریں، کیا کام کر لیا ہے، کیا نہیں کیا، کہاں سے سمجھ نہیں آ رہا، مل جل کر کریں تو انشاءاللہ برکت بھی ہوگی اور آپ زیادہ بھی سیکھیں گے۔ اور آخری ہوم ورک کیا ہے جو روز آپ نے کرنا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہ ہر نماز میں مختلف سورتوں کی تلاوت کرنی ہے، صرف سورہ اخلاص یا سورہ کوثر یا جو بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں صرف وہ نہیں پڑھنی، بلکہ اور بھی جو قرآن کا سبق یاد ہے، صورتیں یاد ہیں، وہ پڑھا کریں۔ آپ منتخب ہیں الحمدللہ، آج آپ نے 13ویں کلاس پڑھنی ہے، آپ پہلی کلاس سے فروری کے مہینے سے، رمضان کے مہینے سے آن ورڈ یہ کورس چلا آ رہا ہے، تو آپ کر ہی رہے ہیں نا، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے واقعی آپ کو منتخب کیا ہوا ہے، آپ کا انتخاب کیا ہوا ہے اللہ نے۔ تو اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اسے آپ کو نظر انداز مت کیجیے، اور رب زدنی علما کی دعا کثرت سے پڑھا کریں، یہ بھی دعا کیا کریں کہ اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں میری مدد فرما، ٹھیک ہے؟ ہم سب کی مدد ہو کہ ہم سارے اچھا سیکھ لیں۔ اور آگے چلتے ہیں، پاکٹ بک، ٹھیک ہے؟ پاکٹ بک کا استعمال، یہ اس میں صرف الفاظ اور معنی ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسے ہوتے ہیں نا کلاس میں کہ میں آپ سے کوئی لفظ پوچھتی ہوں کہ اس کا کیا معنی ہے، حالانکہ ہم نے وہ پیچھے پہلے بھی پڑھا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ تھوڑا سا جھجک رہے ہوتے ہیں، یا تو یاد نہیں آ رہا ہوتا، یا آپ کو تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میں غلط نہ بول دوں۔ اس مسئلے کا حل پتہ ہے کیا ہے؟ یہ چھوٹا سا کارڈ،
اس کارڈ کو اپنے پاس رکھا کریں، جتنا زیادہ آپ اسے کھولیں گے روزانہ ایک نظر، صرف ایک نظر اس پہ دوڑانی ہوتی ہے، لیکن روزانہ 2-3 دفعہ 4-5 دفعہ جس کے لیے جتنا ممکن ہے، پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو ان الفاظ کے معنی یاد نہ ہو۔ یاد رکھیں یہ کارڈ بہت قیمتی چیز ہے، اس کارڈ پہ کل تقریباً 232 لفظ لکھے ہوں گے۔ اگر یہ کارڈ پہ لکھے ہوئے ہر لفظ کا معنی آپ کو کورس کے آخر پہ اچھی طرح یاد ہو جائے، معلوم ہو جائے، تو وہ 232 لفظ کو آپ یوں سمجھ لیں آپ کے پاس یہ قرآن کے 50% سے زیادہ الفاظ کا ذخیرہ ہے، کیونکہ یہ اس کارڈ پہ لکھے ہوئے الفاظ قرآن میں 50% سے زیادہ الفاظ ہیں، یعنی 41,000 تقریباً 41,000 دفعہ قرآن میں لکھے ہوئے ہیں وہ الفاظ جو اس کارڈ میں ہیں۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ الناس۔ یہاں پہ ایک آیت کی یہ ذرا کچھ غلطی ہے، لیکن یقیناً یہ آپ کو زبانی یاد بھی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی اسٹوڈنٹ نے تلاوت کرنی ہے سورہ ناس کی تو آپ ہاتھ کھڑا کریں۔ الرحیم سینٹر میں سے کسی نے ہاتھ اٹھایا ہے تو چلے جی آج اس دفعہ آپ تلاوت کیجئے الرحیم سینٹر والے۔ آواز نہیں آ رہی۔ الرحیم سینٹر والے تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو تلاوت کریں، آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ نہیں آ رہی۔ دورانی کمپلیکس، دورانی کمپلیکس سے ہینڈ ریز ہوا ہے بچے آپ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمنت بالله صدق الله العظيم جزاك الله جزاک اللہ خیرا کثیرا، جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، قل کہہ دیجئے، اعوذ یہ تو آپ سب کو بتانے چاہیے نا، قل میں آتا ہوں۔ اچھا جی، اعوذ کا معنی میں آتا ہوں۔ بربی رب کی، یہ 3 وہ لفظ ہیں جو ہم نے پچھلی کلاس میں بھی سیکھ لیے تھے، ٹھیک ہے۔ آج ہے الناس، لوگوں کی، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی لوگوں کے۔ تو یہ قل ہے، کہہ دیجئے، کہو، فرماؤ، بتا دو، سارے معنی اس کے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی قوم کے لوگوں سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں۔ اب آپ فعل مضارع سیکھ رہے ہیں نا، تو اس میں آپ نے کہا تھا نا افعلو، افعل، اجعلو، ٹھیک ہے۔ تو ہوتا ہے میں ہوتا ہے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں۔ بی ربی، آپ نے سیکھ لیا ہوا ہے، بی کا مطلب کی، رب کا مطلب پالنے والا، رب، تو بی ربی رب کی، رب کی، اس کے رب کی، الناس، الناس، الف اور لام، یہ جانے کیا ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ بتائیں نا،
अन्नास, मुश्किल है ये बात, ये तो आपने बहुत शुरू में पढ़ा था। इसम फेल में से क्या लफ्ज हो सकता है? थोड़ी बहुत अन्नास, अलिफ लाम से शुरू हो रहा है। इसम हाँ जी, ये इसम है, ये इसम की निशानी होती है, खास इसम की निशानी होती है, वो अल से शुरू होता है, अल से। तो अन्नास लफ्ज जो है इसम है। फिर यहाँ पे जो रब का लफ्ज है इसम इसम, लेकिन ये किसी सेंटर से बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। अन्नाफे सेंटर, हाँ जरा खामोशी से, ठीक है। अच्छा बी, ये जो बाजर बी है, सारे बताएं ये बाजर बी क्या होगा, इसम होगा, फेल होगा या हर्फ होगा? बादर भी क्या इसम है, फेल है क्या? फेल। इसमें फेल की क्या निशानी है? पकड़े बैठे फेल ये होता है ना, कोई काम करना, जी होना। मैम। तो बी में कौन सा काम है? बी का मतलब तो की है, की साथ काम वाली बात आई इसमें? नो नहीं आई। नहीं मैम। तो ये हर्फ है, बी तो हर्फ है। अच्छा आऊज बारे में सारे वाला बता, समझ गया। आऊज ये क्या है? फेल है, इसम है या हर्फ है? फेल हाँ जी, फेल है। कैसे? फेल क्या होता है? काम होता है। तो इसमें काम वाली बात मौजूद है। काम मैम फेल इसमें ये कहा जा रहा है कि मैं पनाह में आता हूँ, यानी मैं कोई, अगर मैं फीमेल हूँ, लड़की हूँ, मैं कहती हूँ मैं पनाह में आती हूँ, तो इसका मतलब तो नहीं हुआ कि मैं कोई काम करना चाहती हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। तो ये फेल, और कुल में बात होती है कह दीजिए, हुक्म दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप आगे कह दें, तो ये भी फेल हुआ। यानी ये इसम भी नहीं है, ये हर्फ भी नहीं है, ये फेल है। तो ऐसे आपने ना एक एक लफ्ज को पकड़ के उसको सोचना है कि ये इसम हो सकता है, फेल हो सकता है या हर्फ हो सकता है, क्या होगा। कुल आऊदु बिरब्बिन नास कह दीजिए, मैं पनाह में आता हूँ रब की, लोगों के। अच्छा, लोगों के, ये कहाँ से लफ्ज बना है? अन्नास से। अन्नास कहाँ से आया है? एक, ये जो हम उर्दू में भी लफ्ज बोलते हैं ना इंसान, वो अरबी का लफ्ज है इंसान। तो इंसान वाहिद होता है और उसकी जमा होती है नास। अरबी में ये कर इंसान सका वाहिद है और उसकी जमा है नास, ठीक है। इंसान का मतलब इंसान और नास का मतलब लोग, ठीक है, यानी ज्यादा इंसान, ठीक है। नास का मतलब ज्यादा इंसान, जिसे हम उर्दू में इंसानों कहते हैं, इंसान इंसानों। तो ये इंसान और नास वाहिद जमा है। इस पे जरा गौर करें कि पहले आपने ना अपने आप को गैर महफूज महसूस करना है, क्योंकि आप हर वक्त फितनों के हमलों में हैं, दिन और रात की आफात में हैं, और शर पसंद इंसानों में मौजूद है। कोई उनमें हसद करने वाले होते हैं, कोई आपको नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, कोई आपके आसपास पता भी नहीं होता, आप पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लेकिन उसमें कोई वायरस होता है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। यानी हम तो हर वक्त, अभी इस टाइम मेरे पास बिजली की कितनी चीजें चल रही हैं, मेरे कंप्यूटर सिस्टम है बिजली के साथ अटैच है, लाइट जल रही है वो बिजली के साथ अटैच है, पास में फैन ऑन है वो बिजली के साथ अटैच है। हम दिन में कितनी दफा बिजली इस्तेमाल करते हैं, हालांकि बिजली कितनी नुकसानदेह चीज है। करंट लगाने पे आए तो खुदा ना करे बंदे की जान लेके छोड़। तो हम हर वक्त आफात में घिरे हुए होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमें हर बार, हर वक्त नुकसान पहुंचे। वो कौन है जो हमें बचा रहा? अब यहाँ पे आपने रब की अजमत को महसूस करना है कि जिसने आज तक हमारी हिफाजत की है। हम दरखास्त करें या ना करें, अल्लाह से हिफाजत मांगे ना या ना मांगे, अक्सर अल्लाह हमारी हिफाजत कर ही रहे होते हैं। बस ये दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह तुमने मुझे मांगे बगैर भी हिफाजत दी है, तो अब तो मैं मांग रहा हूँ, मैं तेरी पनाह में आ रहा हूँ, मुझे अपनी पनाह में ले ले, मुझे बचा ले।
کیا ہے؟ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، اور بربی رب کی۔ رب کون ہے؟ کتنا بڑا رب ہے جس کی پناہ آپ مانگ رہے ہیں، ہے نا؟ وہ کتنا بڑا رب ہے؟ وہ اس وقت دنیا کی 7 ارب سے زیادہ آبادی کا رب ہے، اور یہ 7 ارب تو وہ ہیں جو صرف اس وقت دنیا میں موجود ہیں۔ انسان تو بہت سے حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے پیدا ہوتے رہے ہیں اور دنیا سے جاتے رہے، ان سب کا رب کون تھا؟ اللہ۔ اور ہم بھی چلے جائیں گے، ہمارے بعد بھی دنیا ہوگی، ملک ہوں گے، شہر بسیں گے، آبادیاں ہوں گی، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اربوں کی آبادی بعد میں بھی آنی ہے۔ ان سب کا رب کون ہے؟ اللہ۔ وہ رب جو ان سارے انسانوں کے لیے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے بارشیں برساتا ہے، کھیتیاں اگاتا ہے، سورج اور زمین کی گردش، اسی نظام کو چلانے کے لیے وہ گردش کروا رہا ہے، موسموں کا انتظام وہ اسی لیے کر رہا ہے۔ یہ سارے کام کون کر رہا ہے؟ رب، پالنے والا، پالنے والا۔ وہ سب کا خیال رکھتا ہے، چاہے وہ کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، مسلمانوں میں وہ برا انسان ہے تو بھی یہ والی نعمتیں اللہ اپنے سارے بندوں کو مفت میں دے رہے ہیں۔ ہر ایک کے جسم کے ذرے ذرے کی پرورش اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو یہ مطلب ہے اس بات کا۔ آپ بہت بڑی پناہ مانگتے ہیں تو بڑے خلوص کے ساتھ اور غور سے پڑھا کریں، آئندہ جب اس آیت کو پڑھیں، خاص طور پہ جب نماز میں پڑھیں۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی لوگوں۔ اب آپ سارے اس کو دہرائیں ذرا، کیا پڑھا ہے آپ نے؟ قل کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں رب کی ناز لوگوں کی۔ کہہ دیجیے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں رب کی ناز لوگوں کے۔ ماشاء اللہ۔ میں بھی پڑھنا ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں۔ ملک الناس، یعنی یہ رب کی نا آگے خصوصیات بتائی ہیں۔ رب ویسے تو وہ رب ہے، رب ہونا ایک بہت بڑی خصوصیت ہے، لیکن کیا ہے؟ ملک الناس، بادشاہ کی لوگوں کی، الہ الناس، معبود کی لوگوں کے، یعنی لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی۔ اب یہاں جو لفظ ملک، ملک اور سے دیکھیں، ملک لکھا ہوا ہے، مالک نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے؟ مالک نہیں لکھا ہوا۔ مالک کا مطلب ہوتا ہے مالک، یعنی جس کی چیز ہوتی ہے، جس کا اس چیز پہ اختیار ہوتا ہے، قبضہ ہوتا ہے، وہ مالک ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو ملک ہوتا ہے نا، نام کے نیچے سے، یہ ملک بادشاہ ہوتا ہے۔ عربی میں یہ 3-4 لفظ ملتے جلتے لکھے ہوئے ہیں، آپ کو ابھی سکھانے کے لیے، تاکہ بعد میں آپ کو کنفیوژن نہ ہو، اس کو غور سے دیکھ لیں اور ابھی سمجھ لیں۔ یہ بعد میں بھی ہم آپ کو دوبارہ بھی دکھائیں گے، دوبارہ بھی سمجھائیں گے۔ ملکن، نام کے نیچے زیر، بادشاہ۔ ملکن، لام کے اوپر زبر، ٹھیک ہے؟ لیکن صرف میم، لام اور کاف۔ یہ جو ملکن ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک فرشتہ، واحد فرشتہ۔ اسی کی جمع ہم کہتے ہیں ملائکتن۔ ملائکتن جمع ہوتی ہے، ملک فرشتہ، ملائکہ فرشتے۔ اور یہ جو لفظ مالک ہے، یہ اس والے لفظ سے، پہلے والے لفظ سے ڈیفرنٹ ہے۔ کیسے؟ اس میں میم کے ساتھ الف بھی ہے، اور کہیں پہ الف نہیں لکھی ہوگی لیکن میم کے اوپر کھڑی زبر لکھی ہوگی۔ ہے دونوں لفظ ایک ہی، چاہے کھڑی زبر لکھیں چاہے الف لکھیں، ایک ہی بات ہے، مالک پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ جو مالک ہے نا، یہ مالک ہوتا ہے، آنر، جس کے اختیار اور قبضہ میں کوئی چیز ہو۔ تو یہ لفظ ہم پڑھ چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں، کہاں پہ؟ سورۃ الفاتحہ میں، جب ہم نے کہا تھا مالکی یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا۔ وہاں ہم نے اس کا ترجمہ مالک کیا تھا، وہاں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا ترجمہ بادشاہ نہیں کرنا، بادشاہ کے لیے لفظ ملک استعمال ہوتا ہے، مالک کے لیے مالک استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ جو اردو میں ہم ملک لفظ، ملکیت بولتے ہیں، وہ یہی مالک سے ملک بنا ہے، ملکن
وہ چیز جو آپ کے قبضے میں، اختیار میں، پراپرٹی میں شامل ہوتی ہے اسے ملکیت کہتے ہیں۔ الناس آپ نے ابھی سیکھ لیا، انسان، آدمی، ناس لوگ، انسان واحد ہے، ناس جمع ہے، مالک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، سارے لوگ حضرت آدم سے قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ پھر آپ کہتے ہیں الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، ٹھیک ہے، معبود الہ جس کی عبادت کی جاتی ہے، الہ واحد، یہ بھی ہم پہلے سیکھ چکے ہیں، الہ واحد، ایک معبود۔ آلہتن، یہ اس کی جمع ہوتی ہے، آلہتن اس کی جمع ہوتی ہے، الہ واحد، آلہتن جمع، لوگوں کے معبود کی۔ اب اس پہ غور کریں کہ رب تو اللہ ہے، سارے انسانوں کو وہی پال رہا ہے، سب کا خیال بھی وہی رکھ رہے ہیں، سب کی پرورش بھی وہی کر رہے ہیں، تو پھر بادشاہ بھی اسی کو ہونا چاہیے۔ ذرا غور کریں اس بات پہ، اسے بات کو تصور میں لے کے آئیں کہ سچا بادشاہ تو وہی ہوتا ہے نا، اسی کو ہونا چاہیے جس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ تو یہاں پہ ہم پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ مجھے تجھ کو سچا بادشاہ ماننے کی توفیق دے، یعنی تیرے ہی قانون کو ماننے کی توفیق دے۔ اب اس کو دہرائیں سب، کیا سیکھا آپ نے؟ الناس بادشاہ کی، لوگوں کے، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، بادشاہ کی، الناس لوگوں کے، لوگوں کے لوگوں کے معبود کے۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ آپ نا الرٹ رہا کریں پہلے سے ہی، تو بے شک مائک اچھی بات ہے، مائک آف رکھا کریں جب یہ والی سلائیڈ آتی ہے نا، جب یہ اسٹوڈنٹ کھڑا ہوتا ہے یا پتہ نہیں ہے ٹیچر کھڑا ہوا ہے، آپ کچھ بھی سوچ لیں، اور بلیک بورڈ پہ یہ آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے انلم، تو پھر آپ نے نا الرٹ ہو جانا ہے، آپ نے مائک آن کر دینے ہیں، اور جو یہ لکھا ہوتا ہے اسے دہرایا کریں۔ اگلی آیت ہے من شر الوسواس الخناس، شر سے وسوسہ ڈالنے والے کے پیچھے ہٹ جانے والے۔ اب یہاں آپ نے الرٹ رہنا ہے، یہاں پہ دو ایسے لفظ آ رہے ہیں جو پہلے آپ نے نہیں پڑھے، نہیں سنے، میں مائک آن کرتا ہوں۔ وسواس اور خناس والا، ٹھیک ہے۔ شروع کرتے ہیں من شر سے۔ یہ تو آپ سب کو پتا ہونا چاہیے، ہم نے سورہ فلق میں یہ پڑھ لیا ہے نا، من کا مطلب کیا ہوتا ہے بتائیں سب؟ اور من کیا ہے؟ یہ فعل ہے، کیا ہے؟ شر سے، من شر سے، حرف ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اگلا لفظ ہے شر، شر کا مطلب کیا ہے؟ شر، برائی، تکلیف، جسے شر ہم، کا مطلب وسوسے ڈالنا، ہاں، اور شر فساد کرنا، لفظ ہے، یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ شر فعل، فعل نہیں ہے، حرف، یہ حرف بھی نہیں ہے، یہ حرف والی کیا بات ہے؟ باقاعدہ ایک چیز، ایک جملے کا ایک حقیقت کا نام ہے، یہ اسم ہے شر۔ میں نے کہا نا برائی، تکلیف، تو برائی اور تکلیف ایک جذبے کا، ایک احساس کا نام ہے شر، تو یہ اسم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اور یہ جو لفظ من ہے، ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سیکھ چکے ہیں۔ اب دوبارہ دیکھ لیتے ہیں شر، یہ والی سلائیڈ میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بھی دکھائی تھی۔ شر کا مطلب ہوتا ہے برائی یا پھر تکلیف، یعنی کوئی بھی چیز جو برائی یا تکلیف کی طرف لے جائے، چاہے وہ دیکھنے میں اچھی ہو، جیسے بعض اوقات گناہ وہ دیکھنے میں اتنا برا نہیں لگ رہا ہوتا کام، لیکن آپ کو وہ غلط چیز کی طرف لے جاتا ہے۔ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کھانے پینے میں جو آپ کو دیکھنے میں بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے، اسے کھا پی لیتے ہیں، لیکن وہ کھانے کے بعد آپ کو اس کا نقصان شروع ہو جاتا ہے۔ تو کوئی بھی چیز ایسی ہو سکتی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے ایسی چیزوں کے شر سے، اس برائی سے، اس تکلیف سے۔ اچھا، من شری، شر سے، الوسواس، یہ جو لفظ ہے نا اس پہ غور کر لیں آپ، وسوسہ ڈالنے والے کے، جو الوسواس لفظ ہے نا، یہ اس ال سے ہی پتہ چل جاتا ہے، اور اس کی ترجمہ سے بھی پتہ چل جائے گا۔
بار بار وسوسہ ڈالنے والا. ٹھیک ہے, ابھی میں بتاؤں گی وسوسہ کسے کہتے ہیں, لیکن آپ وسواس کا معنی یاد کریں. وہ شخص, وہ چیز, وہ مخلوق جو وسوسہ دل میں ڈالتی ہے, ٹھیک ہے, یہ وسواس کہتے ہیں. یعنی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. یہ وسواس کون ہوگا؟ شیطان ہو سکتا ہے. یہ وسواس کون ہوگا؟ کوئی بھی برا انسان ہو سکتا ہے جو دل میں برا خیال ڈالتا ہے. اور جو برا خیال ہوتا ہے نا, جو دل میں چپکے سے ڈالا جاتا ہے, اسے وسوسہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, وسوسۃن, بار بار ایسے طریقے سے دل میں کوئی بری بات ڈالی جائے کہ محسوس بھی نہ ہو, یہ وسوسہ ہوتا ہے. ورنہ آپ اسے آرام سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں برا خیال, لیکن قرآن میں برا خیال والا لفظ نہیں استعمال. قرآن نے کہا ہے وسوسہ. وسوسے میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ بار بار ڈالا جاتا ہے. وسوسے میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ ایسے چپکے سے دل میں ڈالا جاتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا. غیر محسوس طریقے سے یہ دل میں برا خیال ڈالے جانے کو, اس جذبے کو, اس حقیقت کو کہتے ہیں وسوسہ. اور جو یہ ڈالتا ہے وہ وسواس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو من شر الوسواسی, وسوسہ ڈالنے والے کے. ال سے آپ کو پھر پتہ چل گیا یہ کیا ہے؟ اسم, فعل, حرف. واٹ از دس؟ اسم. اسم ہے. ہائے, پھر کسی نے فعل کہہ دیا ہے. سسٹرز, یہ فعل نہیں ہو سکتا. اس میں فعل والی بات ہی کوئی نہیں ہے. پیچھے ہٹ جانے والے کے, اگر لکھا ہوتا نا پیچھے ہٹ جانا, پھر آپ کہتے کہ یہ فعل ہے. یہ تو ہے پیچھے ہٹ جانے والا. والا تو وہ کوئی ہوگا نا, یعنی شیطان ہے, کوئی برا انسان ہے, بری مخلوق ہے جو شرارت کر کے پھر پیچھے ہٹ جاتی ہے, تو وہ تو اسم ہوگا پھر نا. اور ویسے بھی اس کے تو شروع میں ال لکھا ہوا ہے, یہ بہت بڑی نشانی ہے اس کے اسم ہونے کی. اسم خاص ہے. الخناس, پیچھے ہٹ جانے والے کے. یعنی یہ کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا. پیچھے کون ہٹتا ہے؟ پیچھے وہی ہٹے گا نا جو پہلے آگے آیا ہوا تھا, پھر وہ پیچھے ہٹ گیا. تو وہ ظاہر ہو جاتا ہے پہلے, پھر وہ چھپ جاتا ہے. اور چھپنے کے لیے وہ جب پیچھے ہٹتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جانے والا بن جاتا ہے. الخناس کیا ہے؟ ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا اور پیچھے ہٹ جانے والا. یہ شیطان ایسے کرتا ہے. کچھ انسانی مخلوقات بھی ایسی کرتے, کچھ انسان بھی ایسے ہوتے ہیں. تو اب اس پہ ذرا غور کریں. من شر الوسواس الخناس, شر سے, وسوسہ ڈالنے والے کے, پیچھے ہٹ جانے والے کے. شیطان ہمیشہ ان دو میں سے ایک حالت میں ہوتا ہے. ایک حالت ہے وسواس, یا تو میرے اور آپ کے ساتھ لگا ہوا شیطان, ہمارے آس پاس اس ٹائم جو شیطان ہے نا, وہ یا تو اس کنڈیشن میں ہے اس وقت وسواس کی, یا پھر وہ خناس کی کنڈیشن میں ہے. ہوتی اس کی یہ دو کنڈیشنز ہیں. ہر وقت وہ انہی دو حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہوتا ہے. وسواس کی حالت میں وہ کب ہوگا شیطان؟ جب آپ اللہ کو بھول جائیں. یعنی شیطان نے وسوسہ ڈال دیا ہوا, آپ اس وسوسے کے پیچھے لگ کے کچھ غلط سوچ رہے ہیں, کچھ غلط کر رہے ہیں, تو یہ شیطان کی کیا کیفیت ہے؟ شیطان کی وسواس والی کیفیت. ذرا آپ کو خیال آ گیا نہیں ہے کلاس میں بیٹھی ہوں, میں نے قرآن کا ادب بتایا, میں قرآن سیکھ رہی ہوں, میں نے تو شیطان کو پڑھنا ہے. آپ اعوذ باللہ پڑھ لیں گی, آپ کلاس کی طرف دھیان کریں گی, آپ قرآن کا یہ ترجمہ سیکھنا شروع کر دیں گی, آپ نے دھیان اپنی کلاس میں کر لیا نا, تو اس وقت کیا ہوا ہے؟ شیطان آپ سے پیچھے ہٹ گئی. آپ نے اللہ کو یاد کیا نا, آپ یہ ترجمہ سیکھ رہی نا, آپ اللہ کو یاد کر رہی ہیں, آپ کوئی غلط خیال دل میں نہیں سوچ رہی, دماغ میں غلط باتیں نہیں لے کے آ رہی. تو وہ کون سی کیفیت ہے آپ کی؟ آپ کی وہ کیفیت ہے کہ آپ اللہ کو یاد کر رہی ہیں. جب آپ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں تو شیطان اس وقت خناس کی کیفیت میں ہوتا ہے, کہ یعنی خناس وہ پیچھے چلا جاتا ہے, چھپ جاتا ہے, ہٹ جاتا ہے. شیطان وسواس کی کیفیت میں تب ہوتا ہے جب انسان اللہ کو بھولا ہوا ہوتا ہے.
शैतान खन्नास की कैफियत में उस वक्त होता है जब आप अल्लाह को याद कर रहे होते हैं। तो शैतान के हमलों का एहसास करें और अपने दिल से पनाह मांगे कि अल्लाह के जिक्र की अहमियत को भी महसूस करें कि इससे शैतान खन्नास हो जाता है, पीछे चला जाता है। जितना हम गौर से जिक्र करेंगे ना तो शैतान पीछे हो जाए। अब इसको दोहराएं, इन शर्रिल वसवासिल खन्नास, من شر شر پیچھے ہٹ جانے والے کے اگلی آیت ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے دلوں میں لوگوں کے۔ اچھا یہ لفظ تو آپ یوں سمجھیں پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، لیکن آج میں پھر آپ سے سوال کیے بغیر بتاتی ہوں۔ الذی جو ہے نا یہ اسم ہے، دیکھنے میں آپ کو لگے گا یہ حرف ہے، لیکن یہ حرف نہیں ہے، یہ الذی لفظ ہے، یہ اسم ہوتا ہے، یعنی کوئی خاص قسم کے شخص کے لیے یا لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کیسے؟ الذی لفظ کی جمع ہوتی ہے الذین، وہ سب جو، اور الذی وہ جو۔ الذی واحد ہے، الذین جمع ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، یہ بھی ایک نشانی ہے اس کو پہچاننے کی کہ یہ اسم ہے، ٹھیک ہے؟ الذی، کون سا الذی؟ یعنی وہ شیطان جس کا ہم نے پیچھے ذکر کیا نا کہ وہ وسواس ہے، وہ وسوسہ ڈالتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، وہ یہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے آیت۔ الذی، وہ جو، یوسوسو، وسوسہ ڈالتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یوسوسو کا مطلب ہے وسوسہ ڈالتا ہے۔ یوسوسو، سارے بولیں کیا مطلب ہے یوسوسو؟ اور پچھلی آیت میں آپ نے پڑھا تھا وسواس، اس کا مطلب ہوتا ہے وسوسہ ڈالنے والا۔ وسوسو اور وسواس میں جو فرق ہے نا وہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ فی صدوری، فی کا مطلب آپ کو پتہ ہے یہ حرف ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے میں، اور صدور، صدور صدر سے صدور، صدر سینہ، صدور سینے یا دل، دلوں۔ تو یہ سارا حصہ جہاں دل دھڑکتا ہے، اپنا فنکشن کرتا ہے خون لے جانے کا، لانے کا، تو فی صدور دلوں میں، سینوں میں، ٹھیک ہے؟ جو وسوسہ ڈالتا ہے دلوں میں۔ صدر ویسے نا مرکز کو کہتے ہیں، یہ سارا حصہ جو ہوتا ہے نا مرکز ہوتا ہے انسان کا۔ ابھی میں بتاؤں گی کہ قرآن نے یہاں قلب کی بجائے یعنی دل کی بجائے صدور یا صدر کا لفظ کیوں لکھا ہے۔ الناس، یہ ابھی آپ نے پڑھ لیا، الناس لوگ، انسان اور ناس قرآن میں تقریباً 300 بار آیا ہے، یعنی یہ لفظ جو ہے انسان یا ناس کا لفظ قرآن میں ہر 2 صفحوں پر ایک دفعہ لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ اچھی طرح یاد کر لیں۔ انسان واحد ہے، ناس اس کی جمع ہے۔ انسان کا مطلب بھی آدمی، انسان، اور ناس کا مطلب آدمیوں، انسانوں، لوگوں، ٹھیک ہے؟ اب ذرا پہلا قدم نوٹ کرے نا، یہ شیطان کو ہم نے وسواس کیوں کہا ہے؟ اس لیے وسوسہ پہلی سٹیج ہوتی ہے۔ وسوسہ کیا ہے؟ چپکے سے دل میں غیر محسوس طریقے سے برا خیال ڈال دینا۔ جب انسان کے دل میں برا خیال آ جاتا ہے وہ اس پہ سوچنے لگ جاتا ہے، وہ اس کی نیت بن جاتا ہے کہ اچھا، یعنی شیطان، آپ نے کوئی گزرتے ہوئے کوئی منظر دیکھا تو آپ کو لگا اچھا یہ نیا سانگ، نیا گانا آیا ہے، یا کوئی نئی ایکٹیویٹی ہے، فلم ہے، مووی ہے، ڈرامہ ہے، اور آپ سوچتے ہیں اچھا تھوڑا سا گھر جا کے دیکھ، وہ جو تھا نا وسوسہ تھا، جب آپ کو پتا چلا یہ ایک نیا ڈرامہ، فلم، مووی جو بھی ہے، نئی گیم ہے غلط قسم کی، یا جس طرح سے آپ کے یہ وسوسہ ہی تھا۔ جب آپ نے سوچا نا کہ اچھا مجھے جب ٹائم ملے گا نا میں دیکھوں گی، میں ڈھونڈوں گی کہاں پہ ہے یہ، کیسے ہے، تو وہ آپ کی نیت بن گئی۔ جب آپ نیت کر لیتے ہیں نا تو پھر اگلے قدم کی طرف، اگلی طرف بڑھنا، اگلے قدم پہ جانا اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔
پھر آپ وہ نیت کر لینا تو عمل میں بھی آ جاتا ہے. انسان کہتا ہے اچھا میں کر بھی دیکھوں, اور آپ ٹائم نکال کے وہ کام, غلط کام, اپنا وقت ضائع کرتے ہیں, اسے دیکھتے ہیں, اس کام کو کرتے ہیں, تو وہ آپ کا عمل بن جاتا ہے. ایک دفعہ اگر آپ نے وہ غلط کام کر دیا نا, دوسری دفعہ کرنے کے لیے آپ کو ویسے ہی آسانی ہو جائے گی, حوصلہ مل جائے گا. بار بار کریں گے, بار بار کرنے سے عادت بن جائے گی. عادت پھر آپ کو انجام تک لے جاتی ہے. انسان ہر وہ کام جو بار بار کرتا ہو وہ اینڈ پہ پھر اس سے ہوتا ہے. اور ایسے بار بار کرنے سے, غلط کاموں کی عادت ہو جانے سے انسان شیطان کا ایجنٹ ہو کے, وہ اسے خود نہیں پتا چل رہا, نہ ہی وہ خود مانتا ہے کہ میں خیر شیطان کا ایجنٹ ہوں, لیکن کام وہ وہی کر رہا ہوتا ہے جو شیطان کے ایجنٹ کا ہوتا ہے. تو آپ نے وسوسے سے بچنا ہے. اگر وسوسہ آ گیا تو نیت ہونے کے چانسز, موقع زیادہ ہوتے ہیں. اگر نیت کر لی تو عمل کے بھی موقع زیادہ ہوتے ہیں. اگر عمل کر لیا تو وہ چیز آپ کی عادت بن سکتی ہے, اور اگر عادت بن گئی تو خدا نخواستہ ہمارا اختتام, ہمارا انجام برا ہو سکتا ہے. تو واپس آئیں یہاں سے. عادت, بری عادت, انجام کے پاس پہنچ کے انجام سے پیچھے آئیں. عادتوں کو غور کریں. عادتیں بری ہیں, ان کو ختم کریں. کس عمل کی وجہ سے عادت بری ہو رہی ہے, اس عمل کو ختم کریں. عمل کے پیچھے آئیں. عمل کس وجہ سے خراب ہوا تھا؟ بری نیت کی وجہ سے, برے ارادے کی وجہ سے. پیچھے چلے جائیں. وہ ارادہ برا کہاں سے آیا تھا؟ کسی برے خیال سے آیا تھا. اس برے خیال کو چھوڑ دیں. اللہ کو یاد کریں, اللہ کو یاد رکھیں. اللہ کے دین کے کاموں میں, دنیا کے مثبت کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کریں, تو نہ وسوسہ آئے گا, نہ وسوسہ آپ کی نیت بنے گا, نہ نیت سے آپ عمل میں جائیں گے, نہ عمل سے آپ عادت پہ جائیں گے, نہ ہی عادت آپ کو برے انجام تک لے کر جائیں. شیطان کوشش کرتا ہے سینے میں وسوسہ ڈالنے کی. یہاں سینہ, صدر کا لفظ پتہ کیوں استعمال ہوا ہے؟ یہ دل کا آنگن ہے, صحن ہے. جب چور آتے ہیں نا رات کو چھپ کے, تو وہ گھر کے صحن میں ٹاپتے ہیں نا, آ کے کوشش کرتے ہیں, وہاں سے کھڑے ہو کے اندازہ لگاتے ہیں گھر میں کتنے کمرے ہیں, کہاں سے چوری کر سکتا ہوں. شیطان بھی ہمارے نا صدر پہ حملہ کرتا ہے, مرکز پہ, اور پھر یہاں سے برائی شروع ہوتی ہے. اگر انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زندہ ہو, مضبوط ہو, تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے. انسان اس کے حملے کی زد میں آ کر اگر گناہ کر لے تو پھر اس کا دل سیاہ ہونے لگتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر وہ نقطے پڑتے جاتے ہیں سیاہ سیاہ, اور انسان کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. قرآن میں کہا گیا ہے, یہی صدر والے لفظ کے لیے کے بارے میں ہے, شفاء لما فی الصدور. قرآن جو ہے وہ دلوں کے لیے شفا ہے. یعنی یہ جو وسوسہ ڈالنے والا ہے آپ کے دلوں میں, اس دل کی بیماری کو حل کرنے کے لیے, صاف کرنے کے لیے, شیطان سے کو بھگانے کے لیے, شیطان کے وسوسے کو دور کرنے کے لیے شفا کیا ہے؟ قرآن. تو آپ قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں تاکہ آپ کے دل پہ شیطان نہ کود کر آئے, نہ حملہ کرے, نہ وسوسے سے آگے سٹوری شروع ہو برائی کی. تو اب اس کو دہرائیں, کیا ترجمہ ہے اس کا؟ الذی جو یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور دلوں میں آپ لوگوں کے. آخری آئے من الجنت والناس کیا ہے بتائیں سارے. من سے ہاں جی, حرف ہے. من کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سے. ٹھیک ہے, اور الجنتی, یہ جو لفظ ہے نا الجنتی, جیم کے نیچے زیر کے ساتھ, یہ جنوں کی جمع ہے. جنون واحد, جنون واحد, جنتن جمع ہے. یہ جو جنہ کی گولتا ہے نا, یہ مؤنث والی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ جن کے لیے کی جمع کے لیے استعمال ہوتی ہے. من الجنتی, جنوں سے. ٹھیک ہے, جیم کے نیچے زیر ہوگی تو آپ جنوں والا ترجمہ کریں گے. من الجنتی, جنوں سے. ٹھیک ہے, والناسی,
اور انسانوں میں سے، یعنی ہمیں کیا پتا چلا، شیطان وسوسہ ڈالتے ہیں وہ جنوں میں بھی ہوتے، میں سے بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جن کی تو سمجھ آتی ہے، آپ انسان تو ہم بڑے اچھا سمجھتے ہیں، لیکن بہت سے انسان تو شیطانوں کے ایجنٹ ہوتے ہیں اور شیطان ہوتے ہیں انسانوں کی شکل میں. چاہے آپ کو کتنا ہی علم ہو، قرآن بھی مکمل ہو جائے، آپ کو شیطان سے لڑنا پڑے گا اپنی موت پر. یعنی یہ جو ناس لفظ ہے، من الجنتی والناس، اس ذکر پہ قرآن ختم ہوا ہے نا، یہاں پہ قرآن مکمل ہو جاتا ہے نا. یہ قرآن کی آخری صورت ہے، آخری الفاظ ہے، آخری آیت ہے. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنی موت تک شیطان سے لڑتا رہتا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے قرآن سیکھنا شروع کیا، آپ نے قرآن پڑھ لیا تو بس اب آپ فرشتے بن گئے، اب شیطان آپ پہ حملہ نہیں کر، ایسے نہیں ہے. قرآن مکمل بھی پڑھ لیں، بہت اچھے نیک عالم فاضل بھی ہو جائیں، شیطان ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ اس کو خراب کروں میں. تو آپ نے موت تک شیطان سے آپ کا جو ہے وہ دشمنی ہے، لڑنا ہے. آپ شیطان کو مار تو نہیں سکتے، اب کیسے لڑیں؟ ہم اسے ختم نہیں کر سکتے، ہمیں نظر نہیں آتا، ہم اسے سمجھا نہیں سکتے کیونکہ وہ ہے نہیں ہے ادھر آس پاس. تو اس کا صرف ایک علاج، اللہ تعالیٰ کی پناہ. اب شیطان سے پناہ مانگے اللہ کے ذکر کے ذریعے، ہر وقت اللہ کو یاد رکھے کہ ہم پہ شیطان حملہ آور نہ ہو. ہر ایک کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے، شیطان یعنی جن، شیطان. سارے جن برے نہیں ہوتے، وہی جن برے ہوتے ہیں جو شیطان ہوتے ہیں یا شیطان کے کہنے پہ عمل کر رہے ہو. اس بات کا کیا مطلب؟ میرے ساتھ بھی ایک جن ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک اس جن ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہے. اور وہ بدترین دشمن کی طرح مسلسل حملے کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، ساری عمر وہ کی کوشش کرتا ہے کہ میں انسان کو صحیح رستے سے بھٹکاؤں. تو آپ نے اپنے اپنے جن کی موجودگی کو محسوس کرنا ہے. میرے بھی آس پاس اس وقت میرا کئی جن موجود ہے، آپ کے آس پاس بھی موجود ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے، ہمیں اس ٹائم اللہ یاد ہے. بس اللہ سے یہ دعا کرے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہر وقت یاد رہیں، مجھے ہر وقت اس بات کا احساس رہے کہ میرا شیطان جن جو ہے میرے آس پاس کہیں بھٹک رہا ہے اور وہ کوشش میں ہے کہ موقع ملے تو میں اس پہ حملہ. ثانی وسواس کی جو بات تھی نا، یعنی من الجنتی والناس، انسانوں میں سے کون ہے جو وسوسہ ڈالتا ہے؟ کون ہے؟ اس پہ غور کریں. ہر وہ دوست، ہر وہ گروپ، ہر وہ چیز جو اسلام کے بارے میں شک پیدا کرنے والی ہو یا گناہوں پر اکسانے والی بات کرتی ہو، وہ شیطانوں کی مجلس ہے، وہ وسوسہ ہے. تو اب اس بات سے آپ نے محتاط رہنا ہے کہ جن جو ہیں وہ تو ان میں سے تو اکثر شیطانی وسوسے لے کے آتے ہی ہیں. ہم تو انسانوں سے تو ہم بالکل بے پرواہ اور بے فکر ہوتے ہیں. تو انسان بھی اتنے خطرناک ہوتے ہیں، ہمارے آس پاس کچھ انسان جو وسوسہ ڈالتے ہیں. اچھا جی، آگے کیا ہے؟ میڈیا، ٹی وی، انٹرنیٹ، اخبارات، رسالے، یہ اچھی چیزیں ہیں. اگر ان کے ذریعے ہم اچھی چیز حاصل کریں، ان کے ذریعے اچھی چیز پھیلائی جائے، انہی کے ذریعے بری چیزیں بھی پھیلائی جاتی ہیں، ہے نا، بری چیزیں بھی دی جاتی ہیں آپ کو. تو یہ میڈیا، ٹی وی، انٹرنیٹ، اخبارات، رسالے ہمارے پاس کیسے آتے ہیں؟ کس ذریعے سے آتے ہیں؟ انسانوں کی وجہ سے آتے ہیں نا. انسان سنبھال رہے ہیں میڈیا کو، ٹی وی کو، انٹرنیٹ کو. وہ انسان ایسے ہیں جو آپ کے دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں. تو آپ نے ایسے انسانوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں، نظام ہوتے ہیں، جیسے ہمارا نظام تعلیم، اگر وہ غیروں کے طرز پہ کام کر رہا ہے، اصل اصولوں کے مطابق نہیں ہے ہمارا قانون، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ وسوسے ڈالتی ہیں اور اسلام کے مطابق نہیں ہے، ہمیں اللہ کی یاد سے دور کرتی ہیں. تو ان سے محتاط رہنا چاہیے. یہ فیشن کی، انٹرٹینمنٹ کی، تفریح کے نام پہ زیادہ تر جو کام ہو رہے ہیں، جیسے کھانے پکانے کے فیشن،
کھانے پکانے کے پروگرام اور چیزیں، فیشن کی پروگرامز اور چیزیں، صحت کے نام پہ، تعلیم کے نام پہ، اکثر اوقات تفریح کے نام پر اسلامی اقدار کو وہ مجروح کر رہے ہوتے ہیں، شرم و حیا کے احساس کو آہستہ آہستہ ختم کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیں کام یہ برے نہیں ہے، کھانا پکانا برا کام ہے نہیں، یہ تو بہت اچھا کام ہے، لیکن اس کو اتنا زیادہ آپ کے سر پہ سوار کر دیا جاتا ہے کہ پھر خواتین نئے سے نئے چیزیں ٹرائی کرنے میں نمازیں بھی چھوڑ دیتی ہیں، اپنے گھر کی باقی ذمہ داریاں بھی چھوڑ دیتی ہیں، اور ہر وقت ہر ایک کو نا بس یہ شوق ہوتا ہے کہ میں اس کھانے کی تصویر اتار کر بھیج دوں اپنے فرینڈز میں، اس کھانے کی تصویر اتار کر اپنے خاندان میں بھیجوں، اپنے سوشل سرکل میں بھیجوں۔ فیشن جتنا حیا کے اندر رہ کے کیا جائے، پردہ حیا کے مطابق، اسلام کے اصولوں کے مطابق کیا جائے تو فیشن برا نہیں ہے، لیکن انہوں نے فیشن کو بھی اتنا برا بنا دیا کہ کٹے پھٹے کپڑے ہیں اور آپ جیسے مرضی اپنے آپ کو جہاں جیسے مرضی چاہے آپ اپنے آپ کو پیش کر دیں۔ یہ فیشن فتنہ ہے۔ صحت اور تعلیم کے نام پہ بھی، تفریح کے نام پہ بھی آپ کا بہت زیادہ وقت ضائع کیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر ایک تہذیب کے دائرے میں رہ کر کی جائیں تو ان میں برائی نہیں ہے، لیکن چونکہ تہذیب کے دائرے سے، اسلام کی شریعت کے اصولوں سے باہر جا کے کی جاتی ہیں تو پھر وہ وسوسے ہیں، وہ جنوں اور انسانوں کی طرف سے پیدا کی جانے والا فتنہ ہے۔ اللہ سے ہٹ کر جو قانون کی بات کرتے ہیں وہ سارے انسان، مطلب یہاں شریعت کے سزا کے قانون نہیں چل سکتے، ہے نا؟ ہمیں پتہ ہے نا، ہمارا دین کہتا ہے کہ جس نے قتل کیا ہے اس کو اسی وقت مقدمہ چلا کے انصاف کے مطابق فیصلہ کیا جائے، اس کو جواباً قتل کیا جائے، ہے نا؟ اسلام میں حدود پہ کوڑوں کی سزا ہے۔ آپ یہاں اس طرح کی سزاؤں کے نام لے کر تو دیکھیں، لوگ کہیں گے کہ نعوذ باللہ دہشت گرد ہے۔ پردہ آپ یہاں پہ عام نہیں ہے، ہم اپنے دین کے اس شعار کو لے کے معاشرے میں ہر جگہ پہ آرام سے نہیں جا سکتے، پردہ نہیں چل سکتا، لوگ پردے کو، داڑھی کو برا سمجھتے ہیں۔ دشمن کے ساتھ ملے بغیر لوگ کہتے ہیں زندگی نہیں گزر سکتی، دشمن چاہے کیسا بھی ہو، کتنا بھی غلط ہو، آپ کو دشمن کے ساتھ اسی کے کلچر کو، ثقافت کو اپنانا پڑے۔ تو یہ الگ الگ انداز ہیں، ان کے ذریعے دلوں میں شک ڈالا جاتا ہے اسلام کے بارے میں، اسلامی نظام زندگی کے بارے میں۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے نا بڑے خلوص سے دعا کرنی کہ اللہ مجھے ان چیزوں کے بارے میں سمجھ دے کہ یہ جو فتنہ جہاں پہ ہے، جہاں سے شروع ہو رہا ہے، مجھے وہیں پہ سمجھ آئے کہ میں فتنے میں پڑنے لگا ہوں، مجھے بچا لے۔ تو سورہ ناس اور سورہ فلق کا ذرا موازنہ کر لیں۔ پہلے جو آپ نے سورہ فلق پڑھی تھی نا، اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بیان ہوئی تھی، یعنی برب الفلق، صبح کا رب، لیکن آگے 3 خاص شرور کا ذکر تھا، یعنی اندھیرا اور پھوکے مارنے والیاں اور حسد، یعنی جادو، اندھیرا، جادو اور حسد۔ تو یہ وہ والے نقصان ہیں جو اکثر صرف دنیا میں ہی ہوتے ہیں، اندھیرا دنیا میں ہی ہے، جادو آپ پہ اثر دنیا میں ہی کرے گا، آخرت میں جا کے نہیں کرتا، حسد آپ اس سے لوگوں کو دنیا میں ہی ہوتا ہے، آخرت میں نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کے شرور ہیں، ایسے شرور جو دنیا میں آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں۔ اچھا، یہ جو سورہ ناس ہے نا، اب اس میں نا ایک کمپیریزن مختلف ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی ایک تعریف تھی، سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ کی 3 تعریفیں ہیں۔ یہاں پہ 3 شرور کا ذکر تھا، سورہ ناس میں ایک شر کا ذکر ہے، اور وہ شر ایسا ہے کہ وہ اس کا تعلق نا آخرت سے بن رہا ہوتا ہے۔ اچھا، جو اللہ کی صفات ہیں 3، وہ کون سی ہیں؟ رب، بادشاہ اور معبود۔ یہاں پہ صرف رب ہے، صبح کا رب۔ یہاں پہ 3 شرور ہے، اندھیرا، جادو اور حسد، اور یہاں پہ ایک شر ہے، وسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والا اور چھپ جانے والا۔ تو یہ وہ شر ہے جو آپ کو نا براہ راست آپ کی آخرت کو متاثر کرتا ہے۔
تو اس پہ ذرا غور کریں اور سورہ فلق اور سورہ ناس روزانہ لازمی پورے اہتمام سے پڑھا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے مطابق ہر نماز کے بعد سونے سے پہلے پڑھیں، صبح جب ہوتی ہے تب پڑھیں، جب شام ہو رہی ہوتی ہے تب پڑھیں. تو آپ انشاءاللہ ان فتنوں سے، ان بلاؤں سے، شیطانوں سے محفوظ رہیں گے، جادو سے اور ہر طرح کی اس طرح کی برائی سے. اب اس کو بھی دوہرا لیں ذرا جلدی سے. من الجنتی من الجنتی سے جنوں میں والناس اور انسانوں میں سے سورہ ناس کا خلاصہ کیا ہے؟ تمام شرور سے بچنے کا فارمولا. ایسے یہی والا تو سورہ فلق کا بھی تھا، تمام شرور سے بچنے کا فارمولا. لیکن وہاں تھا لیکن خاص طور پہ اندھیرا، جادو اور حسد. یہاں ہے تمام شرور سے بچنے کا فارمولا بالخصوص وسوسوں کے شر سے. ٹھیک ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس کے خلاصہ میں یہ فرق ہے. تو اس کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے، اس کے خلاصے کو. اس میں کوئی سوال بھی ہو سکتا ہے، ہمیں عام زندگی میں بھی اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. سورہ ناس کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں. یہ سوچیں کہ کیا سورہ ناس اور اعوذ باللہ میں اکثر پڑھتا ہوں تاکہ میں شیطانوں سے بچ سکوں. اپنا احتساب کریں، میں کتنی دفعہ شیطان کے جنگل میں پھنستا ہوں، کیوں پھنستا ہوں؟ بری صحبت کی وجہ سے پھنستا ہوں، بری چیزوں کی وجہ سے، یا علم کی کمی کی وجہ سے. پھر اس حساب سے آپ اپنے لیے پلان بنائیں کہ میں ایسی برے دوست ہی نہیں بناؤں گا، ایسی بری چیزوں کو دیکھنے کی سننے کی عادت ہی نہیں بناؤں گا، اور میں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے کوئی پلان بنائیں کہ ایسے ایسے میں کروں گا تاکہ میں شرور سے بچ سکوں. اور پھر یہ جو باتیں آپ کو سمجھ آئی ہیں انہیں آپ معاشرے میں پھیلائیں، خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی عمل کی ترغیب دیں، ان کو بھی بتائیں. تو انشاءاللہ آپ کا بحیثیت مسلمان جو ہے یہ فرض ادا ہوگا کہ آپ بچ سکیں گے شرور سے، اور دوسروں کو بھی شرور سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں گے. اب ذرا آگے دیکھ لیتے ہیں، ہمارا اگلا سبق ہے گرامر کا. اب آپ نے ایکٹیو ہو جانا ہے، بس پلیز شور زیادہ نہیں کیجئے گا، یعنی آس پاس کا دوسرا شور. آپ نے اب اپنے الرٹ رہنا ہے، آپ کو مائک بار بار آن کرنے پڑیں گے. تو ہم گرامر کا سبق شروع کر لیتے ہیں. فعل مضارع ہم نے اس کی پریکٹس کر لی. فعل مضارع ہم پچھلی کلاس میں سیکھ ہی چکے ہیں، آج ہم نے نئے الفاظ پہ اس کی پریکٹس کرنی ہے. ہم گرامر کس ذریعے کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ ٹی پی آئی کے ذریعے. ٹی پی آئی کیا ہے؟ چپ کریں میرے بچہ میں. ٹی پی آئی کیا ہوتی ہے؟ کسے کہتے ہیں؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. ٹوٹل انٹریکشن. تو یہ کرتے کیسے ہیں؟ کیجیے مل کر کیجیے. ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک ہے. یہ سب کام ہوتے ہیں تو اسے ہم ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کہتے ہیں. اور لفظ کی 3 قسمیں ہیں. اسم، فعل، حرف، یہ آپ کو پتا ہے. میں آج اس کو آگے جا رہی ہوں. یہ فعل، اور آپ ابھی کر رہے ہیں فعل ماضی کے بعد فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا. اور یہ بھی آپ کو میں نے بتا دیا کہ اصل حروف شروع میں ہونے کے بعد کوئی تبدیلی آئے تو وہ ماضی کی نشانی ہے، اور اگر اصل حروف بعد میں ہے لیکن تبدیلی پہلے آ رہی ہے ماضی کی نشانی ہے. اور پہلے جو آپ نے پریکٹس کی فعلا، جعلا، فتح والے کی، دوسرا سیٹ ہے نصر. اس کے ماضی والے ٹیبلز کی سب کی آپ پہلے ہی پریکٹس کر چکے ہیں. نصر اس نے مدد کی، اس نے پیدا کیا، ذکر اس نے یاد کیا، عبادہ اس نے عبادت کی. تو یہ دیکھیں یہ 4 اہم نمونے ہیں. فتح، یفتح، سین، سمیہ، یسمع. اس میں کیا تھا؟ نصرہ، ینصر، ضربہ. ان سیٹ پریکٹس آپ نے کی تو اسی کی بیس میں ہم اگلا سبق بھی کریں گے جو ہے یہ دیکھیں نصرہ ینصر. آج جو ہم پریکٹس کریں گے نا وہ ہوگی نصرہ ینصر والے اسٹائل.
नासर अब जरा एक दफा मेरे साथ सारे मिलकर दोहरा लें, ये पहले आपने किया हुआ है टेबल। नसर उसने मदद की, नसरा आपने मदद की, नसर आपने मदद की, नसर तू मैंने मदद की, नसर तुम आप सबने मदद की। सबने मदद की। अब यहाँ से ना अगर मुजारे बनाना पड़े तो वो कैसे होगा, अब आपने यंसुरु मदद करता है या यंसुरुना वो सब करेंगे, तंसुरु आप मदद करते हैं या करेंगे, अंसुरु मैं मदद करता हूँ या करूँ, तंसुरुना आप सब मदद करते हैं या करेंगे, तंसुरु हम सब मदद करते हैं या करेंगे। इसको जरा एक दफा और से देखें कैसे कर रही है। यंसुरु वो मदद करता है या करेगा, यंसुरुना वो सब मदद करते हैं या तंसुरु आप मदद करेंगे या करेंगे, मैं मदद करता हूँ या करूँगा, तंसुरु आप सब मदद करते हैं या करेंगे, नंसुरु हम सब मदद करेंगे, यंसुरु यंसुरुना तंसुरु तंसुरुना नंसुरु। ठीक है, अब आप इसकी प्रैक्टिस की, आप सारे मिलकर करें। अब एक दफा सारे एक दफा करें। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरुना वो मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हो, अंसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरुना आप सब मदद करते हो, तंसुरुना हम सब मदद करते हैं। वेरी गुड, ठीक है। अब आपने हैंड रेज करनी है, किसी भी सेंटर से कोई भी हाथ खड़ा करे जिसने ये टेबल करवाना है, सामने जो नजर आ रहा है हैंड रेज करें, किसने करवाना है। ये नाफे सेंटर से किसी ने हाथ खड़ा किया, सिस्टर आप यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरुना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरुना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब कोई एक सिस्टर और भी करवा दे, किसी सेंटर से खड़ा करें, ये करीम सेंटर से है, करीम सेंटर वो मदद करता है, मैं मदद करता हूँ, आप सब मदद करते हैं, सब मदद करते हैं। यंसुरु है ना, इसका इशारा ऐसे होता है, यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरु ना वो सब बहरहाल ठीक है, आपने इसकी सबने प्रैक्टिस। मैं सवाल पूछूंगी, आपने अरबी में ये जो सवाल का जवाब देना, अल यंसुरु नाम यंसुरु अल यंसुरुना यंसुरुना हल तंसुरु नाम अंसुरु नाम अंसुरु, हल तंसुरुना नाम अंसुरु। इस बात का मतलब ये हुआ ना कि हल तंसुरु क्या आप मदद करते हैं, नाम अंसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरु क्या आप सब मदद करते हैं, नाम हम सब मदद करते हैं। तो ये तो जैदुन और जैदन वाला सब टॉपिक, जैदुन खत्म हो रहा, असली हालत करने वाली हालत, और अगर जैदन कोई लफ्ज दो जबर या दो जेर पे खत्म हो रहा हो तो उसके ऊपर काम का असर पड़ रहा होता है, तो वो ऑब्जेक्ट होता है। अब हम जैदन ये वाला लफ्ज जो है ना, इसको उठाकर अगर डायलॉग में लेके आए, यहाँ पे फिट करें तो ये बनेगा हल यंसुरु ज़ैदा या ज़ैदन, तो क्या वो मदद करता है जैद की, ठीक है, जैद की, क्या वो जैद की मदद करता है। आप अरबी में जवाब दें, जो सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हाँ, अगर मैं ज़ैदा
नाम यंसुरून ज़ैदा। हाँ बताइए सामने लिखा हुआ है। हल तंसुर ज़ैदा, हल तंसुर ज़ैदा, नाम तंसुर ज़ैदा, मकसद ज़ैदा करते हैं। तो ये है नासरा वाले स्टाइल की प्रैक्टिस। अब नासरा स्टाइल में वाला काम आपने अभी किया था, जरा एक दफा ये माजी वाला सारे क्विकली करें, ये माजी वाला सारे मतलब पैदा किया, कौन सबने पैदा किया, पैदा किया, खलक सबने पैदा किया, खलक अब सबने पैदा किया, अब सबने पैदा किया। ये बात थी माजी की। अगर इसी बारे के लिए यखलुकु वो पैदा करता है, यखलुकुना वो सब पैदा करते हैं या करेंगे, आप पैदा करते हैं या करेंगे, अखलुकु आप सब पैदा करते हैं, हम सब पैदा करते हैं। आसान है ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक दफा फिर करके बताती हूँ। यखलुकुना वो पैदा करता है, ओह भाई अब आप सारे मिलकर करें जरा ये यखलुकु वाला टेबल जो सामने नजर आ रहा है। पैदा करता है, यखलुकुना वो सब पैदा करते हैं, यखलुकु आप पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ, तखलुकुना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकु हम सब पैदा करते हैं। शाबाश, ठीक है। अब जरा हैंड रेज करें, जिसने ये वाला टेबल करवाना है, कोई करवाना चाहे। अन्नाफे सेंटर से हैंड रेज हुआ है, अशकूर से भी। अच्छा पहले अशकूर वाले करवाएं। ठीक है बेटा, आपने इशारे ठीक किए हैं, आपकी आवाज बहुत कम थी, शायद मुझे ही आई हो, बाकियों को ना आई हो, लेकिन ठीक करवाया आपने। अच्छा, और अन्नाफे से भी किसी ने हैंड रेज की, अन्नाफे वाले भी करवाए। हाँ, मखलूक हम सब पैदा करते हैं। चले चले जी आगे क्या है, ये डायलॉग हो। हल यखलुकु सारे इसका जवाब दें। हल यखलुकु क्या है, ला यखलुकु वो पैदा नहीं करता। ठीक है, इसका जवाब नाम से नहीं देंगे, इसका जवाब नाम से नहीं देंगे। वजह क्या है, तखलीक करना जो है ना, तखलीक करना वो कोई नहीं कर सकता। सारे में अगर आपने नहीं कहना, वो नहीं पैदा करता। अल यखलुकूना अखलुकु, ठीक है। अल तखलुकु क्या आप पैदा करते हैं, आप नहीं पैदा करते, ला अखलुकु, ठीक है। अच्छा, अल तखलुकूना ला तखलुकु, ला नखलुकु का मतलब हम पैदा नहीं करते। शैउन चीज ले, वही दो पेश में करने वाला, इसका मैंने होगा और दो पेश की वजह से इसका यही शई लफ्ज हालत में हो या दो शेर की हालत हो, आपका असर पड़ेगा। फिर हम तर्जुमा तो ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम क्या नहीं आएगा, ठीक है, इसका मतलब क्या, हल क्या
क्या वो किसी चीज पैदा होती है? आप कहते हैं ला यखलुकु शैअन, किसी चीज़ पैदा नहीं। अब अगले सवाल का जवाब आप सबने दिया, हल यखलुकूना शैअन। ला यखलुकु शैअन। अच्छा, हल तखलुकु शैअन, ला यखलुकूना शैअन। ला यखलुकु शैअन, ये किसी चीज को पैदा नहीं करती, ठीक है। हल तखलुकूना शैअन, ला ला नखलुकु शैअन, किसी चीज को पैदा नहीं करते। आप क्या सबके बारे में कह रहे हैं नहीं पैदा करता, नहीं पैदा करता, कौन पैदा करता है? तखलीक कौन पैदा करता है ना। तो अरबी में इसके लिए पूछा जाएगा मन यखलुक, कौन पैदा करता है। आप कहेंगे अल्लाह पैदा करता है। कौन पैदा करता है? अल्लाह पैदा करता है। अच्छा, अगला सही है, लेकिन अच्छा, एक दफा मैं करवाती हूँ, एक दफा आपने करना है। ज़करा वाला टेबल आपने किया था ना, ज़करा ज़करू ज़करता ज़कर, उसे हम सब ने याद किया, आपने याद किया, मैं यस टीचर किया था। हम सब ने याद किया। इसका जब आप मुजारे बनाएंगे ना, इशारा ऊपर आ जाएगा, आवाज नीचे जाएगी और नफ्स करोगे यज़कुरु, वो जिक्र करता है या करेगा। यज़कुरु वो सब जिक्र करते हैं या करेंगे। तज़कुरु आप जिक्र करते करेंगे, अज़कुरु मैं जिक्र करूंगा। तज़कुरुना आप सब जिक्र करते हैं या करेंगे। तज़कुरु हम सब जिक्र करते हैं या करेंगे। ठीक है? अब आप सारे मिलकर करें इसको। यज़कुरु वो जिक्र करता है, यज़कुरून वो सब जिक्र करते हैं, यज़कुरु आप जिक्र करते हैं, अज़कुरु मैं जिक्र करता हूँ, तज़कुरून आप सब जिक्र करते हैं, यज़कुरु हम सब जिक्र करते हैं। ठीक है, और इसी तरह का टेबल है आबादा मैं करता हूँ। तो बताइए, आबुदू वो इबादत करता है, करे ताबुदूना वो सब इबादत करते हैं। ताबुदू आप इबादत करते हैं या करेंगे। ताबुदू मैं इबादत करता हूँ या करूँगा। ताबुदू आप सब इबादत करते हैं या करेंगे। ताबुदू हम सब इबादत। ताबुदू ताबुदूना ताबुदू ना नाबुदू, आप सारे मिलकर करेंगे मेरा टेबल। याबुदू वो इबादत करता है, याबुदूना वो इबादत करते हैं, नाबुदू हम इबादत करते हैं, नाबुदू हमें इबादत करते हैं, नाबुदू आप करते हैं, नाबुदू हम इबादत करते हैं। ठीक है, माशाल्लाह आपने अच्छी प्रैक्टिस कर ली। अब हम तालीम देख लेते हैं। हम अपने होमवर्क्स पे बात कर रहे थे, हर क्लास के आखिर में जो नुक्ता तालीम होता है उनमें आजकल हम होमवर्क डिस्कस कर रहे हैं। 7 होमवर्क होते हैं। अब आज बारी है छठे होमवर्क पे बात करने की। और छठा होमवर्क कौन सा होता है? अपने साथी से कुरान की बातें करने का। तो साथी तो आप सब अपने क्लास में मौजूद हैं। हम रोजाना हजारों बातें करते हैं, अपने साथियों से करते हैं, घर वालों से करते हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बातें करते हैं। तो होमवर्क ऐसा बना लें, आप अपने दोस्तों से वादा करें कि आप रोजाना 3 अल्फाज का कोई एक आयत पर रोजाना आपस में बात करें। ठीक है, सेंटर में आई है ना, अर्रहमान वाले, नाफे वाले, कॉम्प्लेक्स वाले, इतने सारे सब ने कोई ना कोई बातें आपस में की है ना, बहुत सारी बातें की हैं। हम ऐसा अहद करें कि हमने हर रोज कम से कम कुरान या कम से कम कुरान की एक रोज बात है। हम ये करेंगे तो इंशाल्लाह हमें इसका अजर मिलेगा, हम बेहतरीन में शुमार होंगे। क्योंकि इस बात का वादा किया गया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से बेहतरीन है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो ये प्रैक्टिस हमें एक तरह से टीचर भी बना देती है कि हम कुरान सीखते भी हैं, फिर वो दूसरों को सिखाते हैं। और वैसे भी सीखने का ये बेहतरीन तरीका होता है, तो आप सीखें दूसरों को भी सिखाओ, वो आपको पता चले, वो आप दूसरों को भी बता दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफर मुकम्मल हुआ। हमने 156 तफसीर की है, 30,111 रिमाइंडर हमने शुरू में भी डिस्कस किया था, और इसी में से छठे होमवर्क की हमने बात की है कि अपने साथी से कोर्स की कॉपी करनी है। पॉकेट बुक इस्तेमाल करें, जो सीखा है दूसरों को सिखाएं, टीचर बनने, कुरान का टीचर बनना, कुरान का टीचर है, जो हमने सीखा है दूसरों को सिखाना।
اگر آپ ٹریننگ چاہیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.